الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Again. الحمد لله على الإنعام والشكر له على الإلهام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وآله وصحبه السادة الأعلام صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ وہ دائروں والا مسئلہ آپ نے پڑھ لیے. 5 دائرے ہیں اور باہر کل ہیں 20. مستعمل کتنے ہیں؟ 16. اب کتاب شروع ہے جی. اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع. اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع. تمام حمدیں مختص ہیں اللہ کے لیے انعام پر کہ اللہ نے ہم پر انعام فرمائے، اور شکر اسی کے لیے الہام پر. جی تمام حمدیں مختص ہیں اللہ کے لیے انعام پر، اور شکر اسی کے لیے ہے الہام پر. اور رحمت اور صلاۃ اور سلام نازل ہوں ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ ساری مخلوق سے خیر ہیں. مانا کرو. اور صلاۃ اور سلام نازل ہوں ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ ساری مخلوق سے خیر ہیں. اور صلاۃ اور سلام نازل ہوں آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، ایسے آل اور اصحاب جو سرداری کے پہاڑ ہیں. عالم جمع علم، علم بمانا پہاڑ، سادہ سرداری کے پہاڑ ہیں. جی. اور صلاۃ اور سلام نازل ہوں آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، وہ آل و اصحاب جو کہ سرداری کے پہاڑ ہیں. فہذا تالیف کافی فی علم العروض والقوافی. امور ثلاثہ کے بعد علامہ فرماتے ہیں اندنائے شیخ شہاب الدین احمد بن عباد بن شعیب رحمہ اللہ 858 میں یہ فوت ہوئے ہیں. جی. اور جو علامہ دامن حوری ہیں وہ 1288 میں فوت ہوئے ہیں. تو یہ تالیف کافی ہے 2 علموں میں. کافی ہے 2 ایک علم عروض، ایک علم قوافی. ان 2 میں یہ کیا ہے؟ کیا جی مصنف فرماتے ہیں علامہ شہاب الدین احمد بن عباد بن شعیب رحمہ اللہ. جی. علامہ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ یہ تالیف کافی ہے 2 علموں میں، ایک علم عروض اور ایک علم القوافی. واللہ الموفق وعلیہ التوکل. بس اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور اسی پر بھروسہ ہے. جی. اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور اسی پر بھروسہ ہے. اور بعد امور ثلاثہ کے پس یہ تالیف ہے کافی ہے 2 علموں میں، یعنی علم عروض اور قوافی میں.
جی اور امور ثلاثہ کے بعد بس یہ تعلیم کافی ہے دو علموں میں، یعنی علم عروض اور علم القوافی میں، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔ جی اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔ الاول الاول فیہ مقدمۃ و بابان و خاتمۃ۔ کیونکہ دو علم ہیں، جی دونوں اس میں ہیں۔ پہلا جو علم ہے نا علم عروض، جی اس کے مسئلے بیان ہوں گے۔ جی اس میں ایک مقدمہ ہے، جی دو باب ہیں جی اور ایک خاتمہ ہے۔ جی اول کون؟ علم عروض، اس میں ایک مقدمہ اور دو باب اور ایک خاتمہ۔ جی بسم اللہ۔ اول اس میں ایک مقدمہ اور دو باب اور ایک خاتمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم عروض جو ہے نا ایسا علم ہے ایسے اصولوں کا جن کے سبب سے پہچانے جاتے ہیں شعروں کے اوزان صحیح کون سے ہیں، فاسد کون سے ہیں، اور شعروں کو جو زحاف اور علل عارض ہوتے ہیں یہ پہچانے جاتے ہیں۔ اور علم عروض کا موضوع جو ہے وہ شعر عربی اس حیثیت سے کہ وہ موزون ہو اوزان مخصوصہ کے ساتھ۔ اس علم کا واضح علم عروض کا جی واضح خلیل بن احمد فراہیدی ہے۔ ان کو یہ علم الہام ہوا تھا مکہ شریف میں۔ کس میں؟ مکہ شریف۔ اور مکہ شریف کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس کا عروض۔ تو چونکہ یہ مکہ شریف میں الہام ہوا تھا اس لیے آپ نے جب یہ علم بنایا تو اس کا نام رکھ دیا علم العروض اس مناسبت سے۔ جی جی اے شاباش جی۔ شارع علامہ دامن نوری کہہ رہے ہیں، ظاہر ہر فن کے اپنے فوائد ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ بے قرآن پاک شعر نہیں ہے، وما علمناہ الشعر، یہ قرآن اس عقیدے کو پورا سمجھنے کے لیے یہ فن پہلے سمجھ آئے کہ شعر کیا ہوتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن اس طرح تو نہیں ہے، پھر 100% سمجھ آئے گا کہ قرآن شعر نہیں ہے، وگرنہ یہ صرف تقلید ہے۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ علم عقائد میں عقائد والوں سے پوچھیں کیا تقلیدی عقائد ٹھیک ہوتے ہیں یا مدلل عقائد ٹھیک ہوتے ہیں، یہ مسئلہ اپنے مقام پر ہے۔ ایک ہے تقلیدی عقائد، جی تو عقائد جو ہوتے ہیں وہ تقلیدی نہیں ہوتے، مسائل تقلیدی ہوتے ہیں۔ جی عقائد میں ہر کسی کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ جی تو کہتے ہیں یہ عقیدہ سمجھنا کہ قرآن شعر نہیں ہے، اس اعتبار سے کہتے ہیں اس علم کو پڑھنا فرض ہے۔ جی کہ یہ بات سمجھ ہے کہ قرآن شعر نہیں ہے، سمجھے ہی؟ اچھا جی اگے المقدمہ فی اشیاء لا بد منہا۔ بس مقدمہ چند اشیاء کے بیان میں ہے کہ جن اشیاء کا پہلے جاننا ضروری ہے۔ جی مقدمہ چند اشیاء کے بیان میں ہے کہ جن کا جاننا ضروری ہے۔ بس مقدمہ چند اشیاء کے بیان میں ضروری ہے جاننا ان کا، ضروری ہے ان اشیاء سے، یعنی پہلے وہ پتہ ہوں۔ جی بس مقدمہ چند اشیاء میں کہ ضروری ہے ان اشیاء سے۔ نمبر 1 حروف التقطیع التي تتعلق منها الاجزاء 10 يجمعها قولك لمعت سيوفنا۔ صرفیوں نے میزان بنایا ہے، فا عین لام، فا اس پر سارے کلمے تولنے ہوتے ہیں۔ تو علم عروض کے اندر، علم و شعر کے اندر بھی چونکہ شعروں کو تولا جاتا ہے تو ان کے بھی اپنے اوزان ہیں۔ جی تو ان کے جو سارے حرف ہیں نا جی وہ ہیں لام میم عین تا سین یا واو فا نون الف، سمجھائیے جی؟ تو یہ حروف تقطیع ان کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
تکتی، صرف میں کہتے ہیں وزن کریں، شعروں میں کہتے ہیں تکتی کریں جی کہ بھئی شعر ہے نا، چونکہ اصل میں ٹکڑے کیے جاتے ہیں نا شعر کے لفظوں کے، شعر کے پورے لفظ نہیں دیکھے جاتے، پڑھے نہیں سلفیاں کچھ حرفیں دینے کچھ اندے کٹھے کر کے تاکہ جی مستفلن کہ پورا کرنا ہوتا ہے، تو چونکہ اس کے حرفوں کو اس کے کلموں کو کاٹا جاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو حروف ہیں ان کو حروف تکتی کہتے ہیں کہ جن کے وزن پر ان کو لانا ہوتا ہے جی۔ تو وہ جو ہے نا کہ حروف تکتی کل کتنے ہیں، 10 ہیں جی، کہ لامعت سیوفنا، چمک رہی ہیں ہماری تلواریں، ذرا جملہ بھی تو بنانا ہے نا جی، حویت السمانہ سال تمونی ہاں جی، الیوم تنساہا، وہ ساری باتیں ہی وہ یہی ہے جی۔ ہاں جی کیا کیا جی، ان میں سے پہلی بات ہے یہ ہے حروف تکتی وہ کہ مرکب ہوتے ہیں جن سے اجزاء مرکب ہوتے ہیں، تو وہ کتنے ہیں، 10 ہیں، ان کو جمع کرتا ہے تیرا قول کون سا، سیوفنا۔ سنیں ہی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے سبب تمام تعریفیں اسی کے لیے ثابت ہیں، اور خیر کے الہام کے سبب اسی کے لیے شکر واجب نظر آ رہے۔ درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تمام مخلوق میں بہترین فرد ہیں، اعلیٰ، اور ان کے آل اور اصحاب پر جو بزرگی میں پہاڑوں کی طرح ہیں۔ اما بعد، عروض و قافیہ کی علم عروض کی تعریف پہلے کی جا چکی ہے، اور قافیہ وہ علم ہے، نظر آ رہے جس کے ذریعے شعر کے آخر کا حال، حرکت، سکون، لزوم، جواز، فصیح، کبھی کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے۔ شعر کا آخر، شعر کا بھئی وہ ساکن ہے، متحرک ہے، پھر اس میں لزوم ہے، جواز ہے، پھر وہ فصیح ہے یا کبھی ہے۔ علم کافی کا موضوع ہے شعر کا آخری جز عوارض کے اعتبار سے، اور علم کافی کا جو واضح ہے وہ محل حل بن ربی ہے، علم عروض کا واضح خلیل ہے، علم کافی جو ہے نا وہ اس کا واضح یہ ہے کون، اور اس کا فائدہ بے غرض کافیہ میں غلطی سے بچنا، تکتی کے لغوی معنی کاٹنا، یہاں یہ مراد ہے کہ شعر کے ٹکڑے کر کے انہیں باہر کے اجزاء کے مطابق کرنا۔ یہ گل سمجھ آتی بھی کہ شعر کے ٹکڑے کر کے انہیں باہر کے اجزاء کے مطابق، باہر یہ جو وزن نکالے ان کے مطابق کرنا جی۔ تو باہر کے اجزاء یعنی جن سے مل کر باہر بنتی ہے، جیسے فعول، مفاعل جی، تے اجزاء جن سے مل کر اس علم میں مل کر کیا ہے، بنتے ہیں جی، اور تھلے انہیں سبب، وطد اور فاصلہ کہتے ہیں۔ اجزاء کو تفاعیل اور تکتی کو تفیل بھی کہتے ہیں۔ سنا جی او اگلے صفحے تے تکتی میں نظر آ رہے ہیں، تکتی میں کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور تنوین کو سبب خفیف مانتے ہیں، یعنی ایک متحرک اور ایک ساکن، یعنی جو کھڑی زبر والا حرف ہے نا وہ دو ہوتے ہیں، ایک متحرک اور ایک کھڑی زیر والا بھی دو ہوتے ہیں، ایک الٹی پیش والا بھی، ایک متحرک اور یعنی زبر زیر پیش اور ساتھ ایک الف اور یا اور واو، الف یا واو، سمجھیے۔
تو ਇਹ ਕੀਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫੀਆ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਜੀ 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 ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ جی اے شاباش اچھا جی پس مقدمہ اشیاء میں کہ ضروری ہے ان سے نمبر 1 حروف تقطیع کے حروف وہ تقطیع کے حروف کہ مرکب ہوتے ہیں ان سے اجزاء وہ کیا حروف تقطیع 10 ہیں جمع کرتا ہے ان کو تیرا قول لامعت سیوفنا جی تقطیع کے حروف وہ تقطیع کے حروف کے مرکب ہوتا ہے ان سے اجزاء مرکب ہوتے ہیں ان سے اجزاء وہ 10 ہیں کہ جمع کرتا ہے ان کو تیرا قول لامعت سیوفنا سمجھے جی تو وہ تھے وہ نے تعریف کی تھی ساری جی یہ محلحل بن ربیہ کون ہے یہ امر القیس کا ماموں ہے تے محلحل بن ربیہ تا خال و امر القیس تو یہ امر القیس کا ماموں ہے جس نے قوافی بنائے تھے جی تو یہ خلیل سے پہلے ہے خلیل نے شعر کا شروع تیار کیا ہے اس نے آخر تیار کیا تھا جی سمجھے ہی اے شاباش سے